میں ذرا اس سے بھی بڑھ کر ریالٹی کی طرف آتا ہوں. ایک شخص جب اپنی فیملی بنانے کا سوچتا ہے نا, ساری زندگی اس کے اوپر لگا دیتا ہے. وہ اس کی فائنینشل, مورل, انٹلیکچوئل, ہر طرح کی فزیکل انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس نے فیملی کرنی ہے, اس نے اولاد کرنی ہے. وہ محنت کرتا ہے, وہ پیسہ کماتا ہے. جو فیسلیٹیٹ نہیں کر پاتا وہ پھر سرکاری اسپتال بھاگتا ہے. اب آپ سوچئے یہ ارمان اس شخص کا ہے جس نے فیملی کرنی ہے, جس نے 4 سال تک خواب دیکھا کہ میری اولاد ہو اور وہ ہو جائے, جس نے 10 سال تک دیکھا, جس نے 14 سال تک اور 20 سال تک دیکھا اس کی اولاد ہو اور علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں تو وہ سرکاری اسپتال جائے اور پتہ اچانک چلے کہ بچے اس کے جل کر خاکستر ہو گئے ہوں. یعنی غفلت کی وجہ سے, انسانی غفلت کی وجہ سے, بے شرمی, ڈھٹائی, بے غیرتی, 2 نمبری کی وجہ سے وہ کس کو منہ دکھائے, کس سے سوال کرے, کس سے بات کرے. اچھا یہ تو المیہ الگ ہے جن کے جوان سپوت پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹل میٹر کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. 15 نومولود لاشیں کس کے سر کے اوپر ہیں. یعنی ایک ملک کا فارم 47 کا وزیر اعظم ایک وفاقی سیکریٹری کو اس کے عہدے سے ہٹا کر دوسری جگہ لگا دینے سے معاملات کو سالو سمجھے, یہ سمجھے کہ بس قصہ سیٹل ہو گیا. ہر نئی خبر کے بعد ایک نئی خبر آتی ہے اور وہ کیوں آتی ہے ہم سب کو پتا ہے. لیکن جو خبر ہوتی ہے نا اس میں آخری یعنی فائنل یعنی اینڈ جو وکٹم ہوتا ہے نا وہ ایک عام آدمی ہے, عوام ہے. بہت افسوسناک سانحہ, بہت افسوسناک واقعہ. اشرافیہ اوپر سے اوپر, یعنی حد یہ ہے کہ آپ کے ملک کے ایوان کا جو اسپیکر ہے وہ اگر اسی ٹیریٹری کے اندر, اسی پارلیمنٹ کے اندر کسی جگہ کوئی پودا لگانے جاتا ہے تو ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہوتا ہے. اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اے سی میں تھوڑی سی چنگاری بھڑکنے سے 15 نومولود لاشیں عام لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی. یہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ کچھ آج جو کچھ ہوا اس کے اوپر طلال چودھری صاحب پہلے پہنچے, ان کے پہنچنے کے اوپر نعرے لگائے گئے کہ فارم 47 والے مسلط کردہ ٹولہ ہے, انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے, مریم کے پاپا چور ہے کہ نعرے لگتے ہیں. ان کے پاس پھر ہر مسئلے کا حل کیا ہوتا ہے, پولیس کی بھاری نفری کھڑی کر دی تاکہ کوئی میڈیا سے بات نہ کر سکے, یعنی والدین یا لواحقین میڈیا سے بات نہ کر سکیں. یہ آخری حل ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس اور تو کوئی حل نہیں ہے نا, مسئلوں کا اور کوئی حل نہیں ہے. دبا دو, دھمکا دو, ڈرا دو, اریسٹ کر لو اور تن دو, مظلوم کو تن دو. یعنی اس ملک کے اندر بے انصافی ہی انصاف رہ گیا, اس کے علاوہ انصاف کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. پاگل کے بچے مر چکے ہوتے تمہارے باپ. 17 سال پہلے بھی موصوف کا یہی رویہ تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا. تو مصطفیٰ کمال صاحب کو آج ٹن کے رکھا ہے. پھر سیکریٹری کا استعفیٰ وزیر اعظم نے لے لیا. جی سیکریٹری کا استعفیٰ لینے سے کیا بنتا ہے؟ طلال چودھری اس موقع کے اوپر جھوٹ بولتے رہے کہ 6 منٹ کے اندر ریسکیو کا عملہ پہنچ چکا تھا. بھائی عملہ وہاں ہوتا تو وہ بچوں کے ساتھ یہ نوبت آتی, کچھ بچوں کو بچانے, ایک بچہ بچایا جا سکا ہے, باقی سارے جاں بھاگ ہو گئے. اور مزید ان کے بارے میں کہ یہ فارم 47 والے آئے لوگ ہیں, یہ ناجائز طریقے سے آئے ہوئے ہیں, ان سے آپ کبھی اچھائی کی توقع مت کیجیے گا. مصطفیٰ کمال کو لواحقین نے گھیرا, طلال چودھری کو لواحقین نے گھیرا. ان بچوں کی موت کا جو غم ہے وہ سارے کے سارے والدین پاکستان بھر میں جہاں جہاں ہیں وہ سب کے سب محسوس کر رہے ہیں. اور یہ اسلام آباد کے اندر ہوا ہے, فیڈرل ٹیریٹری کے اندر, کوئی چوں کے ملیاں کے سرکاری ہاسپٹل کے اندر نہیں ہوا. اسلام آباد کے ایک ایسے ہاسپٹل کے اندر ہوا ہے جس کی رپورٹ کے ذریعے عدالتوں میں سیٹسفیکشن ہوتی ہے بیٹھ کے, وہاں پر ہوا ہے. بہت افسوسناک. پمز کے باہر کھڑے ہو کر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے آج جو اس سسٹم کی کلائی اتاری ہے, جو اصلیت منہ دھو کر رکھ دیا کہ یہاں پر ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا جب یہ ہوتا ہے. یہ ذرا کچھ دکھڑے سنیے والدین, کہ میں آگے چل کر مزید آپ کو دکھڑے بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہے, اس سے بڑا دکھڑا کیا ہے. یہ پمز اسپتال میں نومولود بچوں کی ہلاکت, وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے عہدے سے ہٹا دیا. اس اندوناک واقعے پر رنجیدہ ہے, والدین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. وزیر اعظم صاحب نے سیکٹری صحت کو عہدے سے ہٹایا ہے. ایک والد بزرگوار روتے ہوئے کیا کہتا ہے, اللہ نے 4 سال بعد اولاد دی, بیٹا دیا, آگ لگی تو انتظامیہ کا کوئی بھی بندہ نظر نہیں آیا. اندر میرا بیٹا تھا, تالا توڑ کر اندر گیا, آگ نے اٹھا کر مجھے باہر پھینکا, میں نے اپنے ہاتھوں سے 4 سے 5 جلے ہوئے بچے باہر نکالے. ظلم کی انتہا ہو گئی, مطلب انسانیت سوزی کی انتہا ہو گئی. کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں ہے. ایک اور 15 بچوں میں سے جو بچی بچ گئی, میں اس کی خالہ ہوں. جیسے ہی پتا چلا اندر آگ لگی ہے, میں گئی اور بھانجی کو اٹھا کر نکل آئی. جب میں وہاں سے اسے اٹھا کر لائی تو ایک مرد ڈاکٹر تھا جو اپنا سر چھپا کر وہاں سے بھاگ گیا. یہ حالات ہیں.
نہ ریسکیو کی ٹریننگ. اب میں آپ کے ایک اور بڑے المیہ کی طرف آتا ہوں. بھائی ہم ٹیکس کس چیز کا دیتے ہیں؟ آپ 2 منٹ لگتے ہیں بینک اکاؤنٹ فریز کرنے میں, آپ ایک شریف آدمی کو تنگ کرتے ہیں. ٹیکس دو, ہر حال میں دو. اور کسی کی نوکری بھی چلی گئی ہے, اس کو میں ای میلز آتی ہیں, 4 سال سے ای میل آ رہی ہیں, یہ آپ کا ریونیو کم آ رہا ہے اس لیے آپ کم ٹیکس پے کر رہے ہیں. اور بھائی جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو سرکاری اسپتال میں ریسکیو کے لیے معاملات درپیش ہیں. یہ معاملات درپیش ہیں, 15 نومولود جامعہ ہو جاتے ہیں. کسی بڑے شہر میں بلڈنگ کو آگ لگ جائے, آپ کے پاس سنارکل نہیں ہوتی, آپ کے ایمرجنسی کے اندر جائیں ڈاکٹرز نہیں ہوتے, آپ کے پاس ٹیکنیکل اکوپمنٹ نہیں, ادویات نہیں ہوتی, کیونکہ 2 نمبر لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں اس کے اوپر. بندہ اور کیا کہے. اچھا, یہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں اسکول اور اسپتال جہاں عام پاکستانی جاتے ہیں ان کی یہی حالت ہے. اشرافیہ کے بچے امریکہ اور لندن اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں, ان کے بچے ان اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں آپ کا بچہ پر بھی نہیں مار سکتا. جب تک آپ کا ووٹ وقت نہیں رکھے گا, جب تک آپ کی آواز نہیں اٹھے گی, یہ نظام آپ پر مسلط رہے گا. یہ ہوتا رہے گا جب تک یہ قوم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے نہیں سنوارے گی. کیوں یہاں آگ لگی, ننھے پھول تھے, ان بچوں اور ان کے والدین کا سوچیں. سلمان اکرم راجہ بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. یہ حالات ہیں. اور دوسری طرف ہماری اشرافیہ کا معیار کیا ہے؟ میں ذرا سرحد یونیورسٹی کی طرف آپ کی نشاندہی کراتا ہوں. سرحد یونیورسٹی کے اندر جو کچھ ہوا, کچھ تصاویر تھم کے اوپر لگی ہوئی ہیں, تھم نیل کے اوپر, کچھ میں ابھی لگا دیتا ہوں. اب ان خاتون کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ عزیزہ ہیں ان موصوف آفیسر صاحب کی. پھر میں اگین کہوں گا آرٹیکل 19 ہے, ہمیں خیال رکھنا ہے ہر چیز کا. کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہ ہو جائے جس سے تشخص ہمارا خراب ہو, لیکن کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ فعل بھی نہ ہو جائے جس سے لگے کہ عوام کیڑے مکوڑے ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے کہ وہ پولیس بیریئر کو لات سے گرانے والی یہ بندی, یا تو اے آئی ویڈیو ہو تو کلیئر کر دیں, یا اگر وہ میگنیٹ لگا کر جوتے کے ذریعے اس بیریئر کو سیدھا کر رہی تھی, ریورس کر دی کسی نے, تو اس کو بھی ٹھیک کر دیں. یا اگر کوئی فیک ویڈیو, پرانی ویڈیو چلا رہا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کر دیں. ڈسکلیمر ہے. لیکن اگر یہ لیٹسٹ ہے تو یہ امیج کس کا ہے؟ یہ امیج کیوں ہے؟ اس امیج کو کریکٹ کس نے کرنا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی بھی ڈھونڈ سکتا ہے. یعنی اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ یونیفارم میں ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو کوئی ایسی خاتون یہ اختیار کب رکھتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے پولیس بیریگیٹس کو روند دے؟ یہ بہت افسوسناک ہے. یہ 2 وے ٹریفک ہے, اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں جی, میں ذرا کرکٹرز کی اصلیت بتاتا ہوں. یعنی کپل شرما جیسا بندہ عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. وغیرہ خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کو ہاسپٹلائز کرنا چاہیے. بہت افسوس, میں کل ہی ان کا کلپ دیکھ رہا تھا. کپل دیو جیسا بندہ یہ بات کر رہا ہے. نہیں کر رہا تو وسیم اکرم نہیں کر رہا, نہیں کر رہا تو شعیب اختر نہیں کر رہا, نہیں کر رہا تو آفریدی نہیں کر رہا, اور ادھر سے سچن ٹینڈولکر نے بھی آواز اٹھائی ہے, کپل دیو نے بھی آواز اٹھائی ہے. سارے کے سارے آواز اٹھا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو اسی پیمز میں لے کر آیا جانا تھا, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. اسی پیمز ہاسپٹل کے اندر ان کو ہاسپٹلائز کرنے کا سوچ رہے تھے. یہیں سے رپورٹیں بنتی ہیں. یہ حالات ہیں. مجھے تو بس کچھ چیزوں کی وائب ایسے مبینہ طور کے اوپر آتی ہے کہ ایک خبر کو دبانے کے لیے دوسری خبر, دوسری کو دبانے کے لیے تیسری خبر, تیسری کو دبانے کے لیے چوتھی خبر. یہ المیہ ہے, اور اس المیہ سے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر گزرتے ہیں. اب جی وہ ایک تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا. اب یہ موصوفہ جو ہے چائنا گئی ہوئی ہے, مریم نواز شریف سے چائنا. یہ پینافلیکس کون لے کر گیا وہاں پر؟ یعنی اتنی خود نمائی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو رتبہ دے دیا جیسے کیسے فارم 47 ہے, لیکن اتنی خود نمائی کہ اس کو بھی کوئی اٹھا کر لے کے جاتا ہوگا. یعنی پینافلیکسز کو جو پیچھے جو فلیکسز رکھے ہوئے, کتنا افسوسناک ہے کہ ایک طرف عوام جو سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث اپنے بچے مروانے پر تلی ہوئی ہے, دوسری طرف ہماری اشرافیہ جن کے اربوں کے جہاز اور ان کے یہ چھچوری حرکتیں, انتہائی افسوس کے ساتھ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج میں نورین خان صاحبہ کا یہ کمنٹ پڑھ رہا تھا, اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت بھی لگتی ہے, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ کہتی ہیں آج میں نے دیکھا انہوں نے لکھا قاسم گولڈ سمتھ, ان بچوں کو اپنے نانا کے نام کی ضرورت نہیں, ان کا باپ بہت عظیم انسان ہے, یہ قاسم خان ہے. پرابلم سارا پتہ ہے کیا ہے, انہوں نے پہلے کوشش کی کسی طرح عمران خان کے ساتھ نیازی لگا دیں تاکہ لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں. نہیں کیا, انہوں نے محبت کی. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قاسم کے ساتھ خان لگانے کے بجائے گولڈ سمتھ لگا دیں تاکہ اس کو یہودی لابی کا ایکشن دیا جائے. میں کہتا ہوں یار کیسے کر لیتے ہو یار. اس سارے معاملے کے اوپر, خاص طور کے اوپر جو کچھ پیمز کے اندر ہوا ہے, اس وقت آگ لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. لوگ بہت شدید غصے میں. حامد میر کہتے ہیں افسوس کہ وفاقی وزراء کئی دن سے اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی شان میں قصیدے بیان کر رہے تھے. پیمز میں آج آگ لگ گئی اور 15 نومولود بچوں کی جان چلی گئی. یہ حالات ہیں اور ان کو فرق ہی نہیں پڑنا, ان کو بالکل فرق نہیں پڑنا. شام کو ایک اور خبر آ جائے گی, پچھلی خبر ختم. میکسیمم کامنٹس آپ نے کرنے ہیں, دل کی بھڑاس نکالنی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.